یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس میں ممانعت تو نہیں، حرمت کا پہلو تو نہیں. اصل بات یہ ہے کہ الکوہل کا صرف وہ استعمال منع ہے جو نشہ پیدا کرتا ہو، کیونکہ قرآن کریم نے الکوہل کا نام ہی نہیں لیا. اسی عذر سے عربوں میں بہت سے ایسے ہیں جو الکوہل پی لیتے ہیں یہ عذر رکھ کر کہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہوا کہ الکوہل حرام ہے، کہیں حرام نہیں ہے، یہ واقعی نہیں لکھا ہوا. لیکن ہر وہ چیز حرام ہے، اس کا نام الکوہل ہو یا کچھ اور ہو، جو نشہ پیدا کرتی ہے. نشہ حرام ہے، نہ کہ کوئی مادہ. تو نشے کے اعتبار سے ہومیوپیتھک دوائی جو دوا ہو باقاعدہ، اس سے نشہ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نشہ پیدا کرنے سے پہلے وہ مار دے گی آدمی کو. اتنی دوا ہومیوپیتھک جو استعمال کرتے ہیں، بعض جو اوور ڈوز تھوڑی سی بھی کریں تو نقصان پہنچتا ہے. تو کوئی آدمی بھی دوا سے نجائز فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا. اور دوسرے یہ کہ خشک ہو کر اتنا کم ہو جاتا ہے، اگر آپ گولیوں میں دیں یا لیکوڈ میں بھی دیں تو ایک قطرہ ایک پیالی پانی میں یا ایک پیالے میں جا کر وہ گھڑا بھی پی جائے گا، کئی گھڑے بھی آدمی پی جائے تو نشہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. کیونکہ اس کی پرسنٹیج الٹیمیٹلی 100 قطروں میں ایک صرف نہیں رہتی، بلکہ جب آپ پیالی میں یا گلاس میں ڈالتے ہیں تو 1/10,000 کے قریب بن جاتی ہے. تو 10,000 گلاس پئیں تو ایک قطرے کا نشہ آئے گا. اس لیے یہ صرف وہ جو سنکی لوگ ہوتے ہیں ان کے وہاں توہمات ہیں، اس میں کوئی حرمت کا پہلو باقی نہیں رہتا. پھر جب وہ ڈرائی آؤٹ کا یا گولیوں میں، پھر تو اس میں تو نشان بھی نہیں رہتا. وہ تو اگر ساری دنیا کا میٹھا آدمی کھا لے اس دوائی سے بنا ہوا، اس سے بھی نشہ نہیں آئے گا. شوگر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مگر مطلب ہے کھا ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. ٹھیک ہے.